الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعیننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له في الآخرة من نصیب وقال تعالی تلك الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، عمل کرنا آسان ہے، لیکن اس عمل کا اللہ کے ہاں مقبول ہونا یہ مشکل کام ہے۔ ہمارے اکابر کا قول ہے کہ انسان کو عمل سے زیادہ عمل کے مقبول ہونے کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر ایک آدمی بہت بڑا عمل کر رہا ہے لیکن وہ اللہ کے ہاں مقبول ہی نہیں ہے تو اس کے عمل کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، لیکن چھوٹا سا عمل کر رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں مقبول ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی تو بچیوں کو میک اپ کرتے ہیں نا، ان کو بناتے ہیں، خوبصورت کرتے ہیں، خاوند کے پاس پیش کرنے سے پہلے اس کا میک اپ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یہاں کیا رواج ہے، ہمارے ہاں 50 ہزار روپے میک اپ پہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ تو اس کی بچی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، تو کسی عورت نے اس دلہن کی ماں سے کہا، بہن آپ کی بیٹی بہت خوبصورت لگ رہی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے۔ تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بہن خوبصورت تب ہے جب دولہے کو اچھی لگے۔ سمجھ گئے ہیں؟ خوبصورت تب ہے جب دولہے کو اچھی لگے۔ اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ سارے اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن دولہے کو اچھی نہ لگی تو پھر اس کے حسن کا کیا فائدہ ہوا؟ تو عمل کا مقبول ہونا یہ مقصود ہے کہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو، ہمارا پڑھنا اللہ کو پسند آ جائے، ہمارا پڑھانا اللہ کو پسند آ جائے، ہمارے خطابات اللہ کو پسند آ جائیں، ہماری جد و جہد اللہ کو پسند آ جائے، ہمارا جہاد اللہ کو پسند آ جائے، ہماری تبلیغ اللہ کو پسند آ جائے، ہماری امامت اور خطابت اللہ کو پسند آ جائے، یہ سب سے زیادہ قابل فکر چیز ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا میں تھے، جیل میں، حضرت مدنی بھی ان کے ساتھ تھے، تو وہ بہت سخت سزائیں دیتے تھے۔ انگریز جو تھے وہاں پر بہت سخت سزائیں دیتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو ان کے جسم پہ نشانات تھے، تو کسی نے حضرت مدنی سے پوچھا کہ جب ہم نے حضرت شیخ الہند کو غسل دیا تو ان کے جسم پہ بہت نشانات تھے، وہ کس چیز کے تھے؟
چونکہ یہ ان کے خادم خاص تھے، ان کے رازدار تھے، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب ہم مالٹا جیل میں تھے تو انگریز شیخ الہند کو تہہ خانے میں لے جاتے تھے اور وہاں جا کر لوہے کو گرم کر کے ان کے جسم پہ داغ دیتے تھے اور کہتے تھے انگریز کی دشمنی چھوڑ دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم اگر میرے جسم کی کھال بھی اتار دو تب بھی میں انگریز کی دشمنی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے وہ روزانہ ان کو داغ دیتے تھے، یہ اس کے نشانات تھے۔ تو اتنی سخت تکلیفوں میں حضرت شیخ الہند نے اور ان کے ساتھ جو دوسرے علماء تھے، حضرت مولانا عزیر گل صاحب، شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم، مولانا سید حسین احمد مدنی، یہ سب حضرات وہاں مالٹا جیل میں تھے۔ بڑی شدید تکلیفوں سے ان کو گزارا گیا۔ ایک دن معلوم ہوا کہ انگریز نے فیصلہ کیا ہے کہ ان سارے قیدیوں کو پھانسی دی جائے، سولی چڑھایا جائے، ان کو ختم کیا جائے، سزائے موت ان کو سنائی گئی۔ تو حضرت مدنی بہت خوش ہوئے، واہ واہ مزے ہو گئے، جان چھوٹ جائے گی، روز روز کی تکلیف ہے، اس روز روز کی تکلیف سے جان چھوٹ جائے گی، شہید ہو کر مر جائیں گے پھر جنت میں جائیں گے۔ حضرت مدنی کو بہت خوشی ہوئی، سارے قیدیوں کو خوشی ہوئی۔ حضرت مدنی بھاگے بھاگے اپنے استاد محترم، اپنے مخدوم مکرم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، کہ حضرت آپ کو پتہ ہے ہمارے بارے میں سزائے موت کا فیصلہ ہوا ہے؟ تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند کی خدمت میں عرض کیا، حضرت آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ شہادت کی خبر سے آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ تو کہا حسین احمد، خدا کبھی جان لے کر بھی مردود کر دیتا ہے، خدا کبھی جان لے کر بھی مردود کر دیتا ہے۔ اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ آج سولی چڑھ بھی گئے، اگر اس نے مردود کر دیا تو کیا ہوگا۔ روتا اس بات پہ ہوں کہ اگر ہم سولی چڑھ بھی گئے، اگر ہمیں سزائے موت دی بھی گئی، مگر اس نے مردود کر دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے زیادہ اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو نیکی کر رہے ہیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں، ہم جو پڑھا رہے ہیں، ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کے یہاں مقبول بھی تو ہو نا۔ مقبول ہی نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ رد کرنے پہ آئے تو ابلیس کی لاکھوں سال کی عبادت کو رد کر دیتا ہے۔ ابلیس نے کتنے برس عبادت کی؟ 8 لاکھ برس عبادت کی ابلیس نے۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ مجددین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام مجددین میں لکھا ہے، جن کے ذریعے سے دین کی تجدید ہوئی، ان میں ان کا نام بھی لکھا ہے۔ ان کے مکتوبات میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان نے، ابلیس نے 8 لاکھ برس عبادت کی۔ کتنا بڑا عرصہ ہے۔ اور 8000 برس اس نے اللہ تعالیٰ کے خصوصی دربار میں اعتکاف کیا۔ ابلیس نے 8 لاکھ سال عبادت کی، 8000 برس اللہ تعالیٰ کے خصوصی دربار میں اعتکاف کیا۔ رد کرنے پہ آئے تو لاکھوں سالوں کی عبادت کو رد کر دیتا ہے، قبول کرنے پہ آئے تو ساری زندگی جسم فروشی کرنے والی بدکارہ کہ کتے کو پانی پلانے کو قبول کر کے اس کو جنت دے دے۔ بے نیاز اتنا ہے کہ بلم بن باعور
جو بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ عبادت گزار تھا اس کو مردود کر دیتا ہے، اور مہربان اتنا ہے کہ ساری زندگی بدکاری اور فحشائی کی زندگی گزارنے والی کو اس نے قبول کر لیا۔ اس لیے ہمارے اکابر ہمیشہ ہمیشہ اس بات سے لرزاں رہتے تھے، ترساں رہتے تھے، پتہ نہیں مقبول ہیں یا مردود ہیں، پتہ نہیں مقبول ہیں یا مردود ہیں۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مقبول ہوں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد تبلیغ ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں ایک دین کی ہوا چلا دی، ایک دین کی بہار بھیج دی، جس کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دنیا کے ملکوں میں جا کر مشاہدہ کیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا اور وہ شدید بیمار تھے، ڈاکٹروں نے ان کو بات کرنے سے منع کر رکھا تھا، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب ان کی عیادت کے لیے گئے۔ جب ان کی عیادت کے لیے گئے تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹروں نے بولنے سے منع کیا ہے، تو وہ واپس آنے لگے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ مفتی شفیع صاحب آئے تھے، تو فرمایا جلدی سے ان کو بلاؤ۔ چنانچہ ان کو بلایا گیا تو کہا مفتی صاحب آپ چلے کیوں گئے؟ کہا جی آپ کو ڈاکٹروں نے بولنے سے منع کیا ہے۔ کہا نہیں کیا مجھے ڈاکٹروں نے منع بولنے سے۔ پھر فرمانے لگے مفتی صاحب مجھے سب سے زیادہ خطرہ اس وقت اس بات کا ہے کہ میری جماعتیں دور دور تک پھیلتی چلی جا رہی ہیں اور میرا کام پھیل رہا ہے، اس کو علماء بھی قبول کر رہے ہیں، مشائخ بھی قبول کر رہے ہیں، عوام بھی قبول کر رہی ہے، اور اس کے بہت عجیب و غریب ثمرات مرتب ہو رہے ہیں۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے استدراج تو نہیں ہے، کہیں یہ کوئی فتنہ تو نہیں ہے، تبلیغ کا کام کہیں فتنہ تو نہیں ہے، مجھے اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے۔ حالانکہ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب نے ان کے کام کو دیکھ کر سب سے پہلے ان کی تصدیق فرمائی اور فرمایا آپ جو کام کر رہے ہیں عین صحابہ کا کام ہے، یہ کام بالکل صحابہ ہی کا ہے۔ لیکن فرمانے لگے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میرا یہ کام فتنہ تو نہیں ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب عرض کرنے لگے حضرت یہ کام استدراج نہیں ہے، یہ کام فتنہ نہیں ہے۔ کہ اس کی دلیل دینا؟ کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی کسی فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو اس فتنے کا ادراک اور شعور اور احساس نہیں ہوتا، وہ بے فکر ہوتا ہے۔ آپ کو جو ڈر لگا ہوا ہے، آپ کو جو خطرہ لاحق ہے کہ کہیں یہ استدراج اور فتنہ نہ ہو، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ استدراج اور فتنہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ حضرت عمر کی مقبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا عمر ابلیس بھی تجھ سے ڈرتا ہے، جس راستے سے تو آتا ہے تو شیطان اپنا راستہ ہی بدل دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا پچھلی قوموں میں کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ جن کی زبانیں اللہ کی ترجمان ہوتی تھیں، میری امت میں اگر کوئی ایسا ہے جو اللہ کا ترجمان ہے تو وہ عمر ہے۔ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک دفعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت حذیفہ کو بلایا، حضرت حذیفہ سے کہا حذیفہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کو حضور نے منافقین کے نام بتائے اور انہیں چھپانے کا بھی کہا ہے، لیکن حذیفہ میں آپ سے نام نہیں پوچھتا، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ ان میں عمر کا نام ہے کہ نہیں ہے۔ کیا آج کسی عالم کو اپنے منافق ہونے کا اندیشہ ہے؟ کیا آج کسی عالم کو اپنے منافق ہونے کا ڈر ہے؟ اپنے مردود ہونے کا کیا ہمیں خطرہ لاحق ہے؟
اور یہ اہل حق کی ایک نشانی ہے کہ اہل حق ہمیشہ اپنے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں۔ اہل حق کبھی دعوے نہیں کرتے، اہل حق کبھی اتراتے نہیں ہیں، اہل حق کبھی اپنی ذات پر مطمئن نہیں ہوتے، ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ اہل حق کی نشانی ہے۔ جو اپنے آپ کو مطمئن پائے، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہے۔ جو اپنی تدریس پہ مطمئن ہے، جو اپنی تحدیث پہ مطمئن ہے، جو اپنی تبلیغ پر مطمئن ہے، جو اپنے جہاد پہ مطمئن ہے، جو اپنی سیاست پر مطمئن ہے، جو اپنی تہجد پہ مطمئن ہے، جو اپنی نمازوں پہ مطمئن ہے، جو اپنے ذکر اور مراقبے پہ مطمئن ہے، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بیچارہ نفس کے پھندے میں آ چکا ہے۔ شیطان نے اس کو جکڑ لیا ہے، نفس نے اس کو اپنے نرغے میں لے لیا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ مومنین کے بارے میں ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے رہتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، عمل سے زیادہ عمل کے مقبول ہونے کی فکر رہنی چاہیے۔ ہر آن ہر گھڑی اس بات کا خطرہ لاحق ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ مردود نہ کر دے، کہیں اللہ محروم نہ کر دے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ آپ بتائیے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا ناراض ہونا ممکن ہے؟ کیا اس بات کا کوئی خدشہ ہے کہ اللہ ہمارے نبی سے ناراض ہو جائیں؟ اس کا کوئی خدشہ ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات کو میرے پہلو میں حضور نہیں تھے تو میں نے سوچا حضور کہاں چلے گئے، تو میں نے ذرا اندھیرا تھا تو میں نے ہاتھ مارا تو میرا ہاتھ حضور کے پاؤں پہ لگا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ حضور سجدے میں ہیں۔ متوجہ جو ہوئی تو مجھے ہلکی ہلکی آواز بھی آ رہی تھی کہ حضور کچھ پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں۔ کہتی ہے میں نے کان لگایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر تہجد کے وقت میں، رات کے اندھیرے میں اللہ کے محبوب ہو کر سجدے میں سر رکھ کے دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ تجھے تیری رضا کا واسطہ مجھ سے ناراض نہ ہونا، کبھی ناراض نہ ہونا میرے سے۔ طائف میں پتھر لگے، طائف میں ہمارے نبی کو پتھر لگے، آپ لہو لہاں ہو گئے اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ حضرت زید بن حارثہ نے آپ کو اٹھایا اور اٹھا کے آ کر ایک باغ میں لٹایا، وہ عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ آپ کو ہوش آیا، آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کیا کی، ان لم یکن لک علی غضب فلا ابالی وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، اے اللہ اگر یہ پتھر مجھے اس لیے مارے گئے ہیں کہ تو مجھ سے ناراض ہے تو میں تیری منت کرتا ہوں مجھ سے راضی ہو جا، اور اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے ان پتھروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ طائف میں لہو لہاں ہونے کے بعد بھی اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہے، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج عام طور پر دیندار طبقہ، اہل علم اور دیندار طبقہ اپنی نیکی پر مطمئن ہے۔ ہمارے اکابر ایسے نہیں تھے، ہمارے اکابر ایسے نہیں تھے، ہمارے اکابر ہمیشہ لرزاں اور ترساں رہتے تھے۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب تبلیغ کے جو امیر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت دین کا کام لیا۔ اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ یقین ایسا تھا کہ بے مثال تھا۔ بادشاہ بھی ان کے سامنے بولتے ہوئے گھبراتے تھے۔ تو ایک دفعہ فرمانے لگے، یار آج کل مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ آج کل مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ فرمانے لگے،
ایک دفعہ مولانا یوسف صاحب کاندھیلوی، جنہوں نے حیات الصحابہ لکھی ہے، مولانا الیاس صاحب کے بیٹے، ایک دفعہ وہ رائے گنج تشریف لائے تو وہ تالاب پہ وضو کر رہے تھے، تالاب پر وضو کر رہے تھے، تو میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے، عبد الوہاب ہمارا کیا بنے گا؟ عبد الوہاب ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت عمر کے جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو ان کا سر حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے کی گود میں تھا۔ جب ان کو محسوس ہوا نا کہ اب ٹائم قریب ہے تو اپنے بیٹے سے فرمایا، میرا سر مٹی میں ڈال دو، مٹی میں ڈال دو۔ تو بیٹے سے یہ ہو نہیں سکا، انہوں نے سر گود سے اٹھا کے اپنی پنڈلی پہ رکھ دیا۔ تو حضرت عمر نے ان کو جھڑک کر ڈانٹ کے فرمایا، نہیں، مٹی میں ڈال دو۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر نے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، آج بھی کفر ان سے لرزتا ہے اور کانپتا ہے، ان کے مبارک سر کو اٹھا کے زمین پہ ڈال دیا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے، اپنے گالوں کو، اپنے چہرے کو، اپنی داڑھی کو مٹی میں لوٹ پوٹ کرنے لگے، مٹی میں رگڑنے لگے، اور عاجزی اور زاری کرنے لگے اور رونے لگے، اور فرما رہے تھے، ویلی وویل امی ان لم یغفر لی ربی، برباد ہو جاؤں گا میں بھی اور میری ماں بھی اگر آج اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو۔ آج کا طالب علم اس سے کیوں بے فکر ہے؟ آج کا ایک 4 مہینے والا اس سے کیوں بے فکر ہے؟ آج کا چند دن جہاد میں کفار سے لڑ کے گزارنے والا کیوں اس سے بے فکر ہے؟ آج کا ایک عالم کیوں اس سے بے فکر ہے؟ آج کا ایک امام اور خطیب کیوں اس سے بے فکر ہے؟ اس کو بھی اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ پاک کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے نا، قریب ہوتا چلا جاتا ہے، قریب ہوتا چلا جاتا ہے، قریب ہوتا چلا جاتا ہے، تو آخرت کی حقائق اس کے سامنے کھلتی چلی جاتی ہیں۔ جتنا انسان قریب جائے گا اتنا اس پہ حقائق منکشف ہوں گے، جتنا اللہ کے قریب جائے گا اتنی اللہ کی بڑائی اس کے سامنے آئے گی، جہنم اس کے سامنے آئے گی، جنت اس کے سامنے آئے گی، آخرت اس کے سامنے آئے گی، اور جتنا اللہ سے دور ہوگا اتنی یہ چیزیں اوجھل ہوتی جائیں گی، اوجھل ہوتی جائیں گی۔ یہ ٹیبل ہے نا، اس ٹیبل کا جو ڈیزائن ہے نا، اس ٹیبل کا جو ڈیزائن ہے وہ آخر والے کو نظر نہیں آئے گا، آخر والے کو صرف پیلا رنگ نظر آئے گا، جو قریب آئے گا اس کو اس پر بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی لکیریں بھی نظر آئیں گی، اس کا ڈیزائن نظر آئے گا۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کی ہیبت سے اس کا دل پارا پارا ہوتا رہتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے، جہنم کو یاد کر کر کے اس کا بلڈ پریشر لو ہوتا رہتا ہے، اس کی شوگر لو ہوتی رہتی ہے۔ جیسے آج کل لوگوں کی شوگر اور بلڈ پریشر کیوں لو ہوتے ہیں؟ دنیا کی ٹینشن کی وجہ سے۔ اسی طرح جب انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کی عظمت سے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اس کو نیند نہیں آتی۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو خواب گاؤں سے الگ رہتے ہیں، انہیں نیند ہی نہیں آتی اور وہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ایمان والے صرف اور صرف وہ ہیں کہ اللہ کا نام سن کے وہ لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ان کے بھانجے نے دیکھا، صبح سویرے ان کا بھانجا ان کے گھر آیا اور دیکھا کہ اما عائشہ نماز پڑھ رہی ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہی ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے ایک آیت آ گئی ہے جس کو پڑھتی چلی جا رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں، پڑھتی چلی جا رہی ہیں، روتی چلی جا رہی ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اس کو پڑھ رہی ہیں، رو رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، رو رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، رو رہی ہیں۔
جب وہ بازار سے اپنے کام کاج کر کے واپس آئے تو دیکھا کہ اب بھی ویسے ہی اس کو پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ آج کا ایک حافظ تراویح پڑھاتے ہوئے اس آیت سے کیسے گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، نہ امام کو پتہ چلتا ہے کہ کیا پڑھا، نہ مقتدی کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی آیت کے پاس سے گزر گیا۔ زرارہ ابن ابی اوفا قرآن پاک کی آیت پڑھی، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، آسمان پھٹ جائے گا، یہ کہہ کر چیخ ماری اور گر گئے، لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ فجر کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کی۔ حضرت عمر فجر کی نماز بہت لمبی پڑھاتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے اور اس میں اتنا روتے تھے کہ آخری صفوں تک آواز جاتی تھی۔ بعض دفعہ قرآن پڑھتے پڑھتے روتے تھے اور روتے روتے گر جاتے تھے اور اٹھا کے گھر لے جائے جاتے تھے اور کئی دن گھر میں پڑے رہتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے قرآن کی آیتیں پڑھ کر۔ جتنا انسان قریب ہوتا ہے اتنے اس پہ حقائق کھلتے چلے جاتے ہیں، جتنا قریب ہوتا ہے اتنے حقائق کھلتے چلے جاتے ہیں، جتنا قریب ہوتا ہے اتنی اس پر ہیبت طاری ہوتی چلی جاتی ہے۔ میرے دوستو، اہل علم اہل دین کے لیے بے فکری ان کے دین کی موت ہے۔ اہل علم اہل دین کے لیے بے فکری یہ ان کے دین کی موت ہے۔ اور یوں سمجھیں گویا یہ صحیح راستے کی علامت ہے کہ ہمارے اندر ڈر لگا رہے، ہمیں خوف طاری رہے، ہمیں یہ خطرہ لاحق رہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جب ہم اپنے آپ کو بے فکر پائیں نا، بالکل بے فکر، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، اپنی نمازیں بس ٹھیک ہے، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہی کافی ہیں، جو پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے، کافی ہے، بس جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے میں جو 8 سبق پڑھا رہا ہوں یہ کافی ہیں، 8 سبق، 9 سبق۔ مجھے ایک عالم ملے کہنے لگے میں 17 سبق روزانہ پڑھاتا ہوں، 17 سبق روزانہ پڑھاتا ہوں، بس میں جو 17 سبق پڑھا رہا ہوں میرے جنت میں جانے کے لیے یہ کافی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت زرار ابن زمرہ کنانی آئے، یہ حضرت علی کے اصحاب میں سے ہیں اور خاص اصحاب میں سے ہیں، زرار ابن زمرہ کنانی۔ حضرت معاویہ نے ان سے کہا صف لی علی، علی کیسے تھے ذرا بتاؤ، علی کیسے تھے؟ آپ نے علی کے ساتھ بہت زمانہ گزارا ہے، علی کیسے تھے؟ کہنے لگے امیر المومنین میں کیا بتاؤں علی کیسے تھے۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ وہ کیسے تھے کہ ایک رات کو میں نے اندھیرے میں دیکھا کہ وہ مسجد کے محراب میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی داڑھی کو اپنی مٹھی سے پکڑا ہوا تھا، اپنی داڑھی کو اپنی مٹھی سے پکڑا ہوا تھا، یتململ تململ السلیم ویبکی بکاء الحزین، ایسے تڑپ رہے تھے جیسے بچھو نے ڈس دیا ہو، اور ایسے رو رہے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے، اور کہہ رہے تھے آہ آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، ہائے ہائے سفر بہت لمبا اور راستہ تاریک ہے اور توشہ میرے پاس بہت تھوڑا ہے۔ یہ اہل حق کی علامت ہے، یہ اہل حق کی علامت ہے کہ وہ سب کچھ کر کے بھی کہتے ہیں ہائے کچھ نہیں کیا۔ یہ اہل حق کی علامت ہے کہ وہ سب کچھ کر لیتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں ہائے کچھ نہیں ہوا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ سب کچھ دے کر بھی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب حج پہ تشریف لے گئے تو کسی نے دیکھا کہ بیت اللہ کے پردے سے چمٹے ہوئے ہیں، بیت اللہ کے کعبے کے پردے سے چمٹے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ امام اعظم امام المسلمین 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، بیت اللہ کے پردے سے چمٹے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، اور پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ربنا
ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ ہم تجھے پہچان ہی نہ سکے، معاف کر دے۔ اے اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہ ہوا، معاف کر دے۔ یہ اہل حق کی پہچان ہے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے ان کی بیت اللہ میں زیارت کی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے بیت اللہ میں ان کی زیارت کی۔ حج کا موقع تھا تو پہلے زمانے میں یہ جو بیت اللہ کا طواف ہے نا، بیت اللہ کا جو مطاف ہے، اس میں فرش نہیں تھا، اس میں کنکریاں بچھی ہوتی تھی، پتھریاں، چھوٹی چھوٹی پتھریاں بچھی ہوئی تھیں تاکہ بارش ہو تو کیچڑ نہ ہو، پتھریاں بچھاتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے بیت اللہ کے مطاف میں کنکریوں پہ سر رکھ کر غوث اعظم کو روتے دیکھا ہے۔ غوث اعظم کو، پیران پیر غوث اعظم قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں میں نے مطاف کی پتھریوں پہ، کنکریوں پہ سر رکھ کر روتے دیکھا ہے، اور مطاف کی پتھریوں پہ سر رکھ کے رو رہے تھے اور فارسی میں ایک دعا پڑھ رہے تھے، من نہ گویم کہ طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناہم کش۔ اے اللہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میری طاعت کو قبول کر، میرے پاس ہے ہی نہیں طاعت جس کی قبولیت کا میں سوال کروں، بس میری درخواست ہے کہ میرے گناہوں پہ قلم پھیر دے۔ میرے دوستو، اللہ پاک جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ خود نہیں کر رہے ہیں، اللہ کرواتا ہے۔ جو نیکی کر رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی امامت کر رہا ہے، کوئی خطابت کر رہا ہے، کوئی اور دین کا کام کر رہا ہے، جو کر رہا ہے یہ خود نہیں کر رہا، اللہ کروا رہا ہے۔ اللہ جب چاہے گا واپس لے لے گا، اللہ واپس لے لیتا ہے۔ میں نے مغرب سے عصر سے پہلے بھی واقعہ سنا ہے نا ابو عبداللہ اندلسی کا، اللہ جب چاہے واپس لے لے۔ اس لیے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اللہ واپس نہ لے لے، اللہ محروم نہ کر دے، اللہ مردود نہ کر دے۔ اور نیکی پتہ ہے کب قبول ہوتی ہے؟ نیکی کی قبولیت کی نشانی جو مشائخ نے لکھی ہے، نیکی کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنی نیکی حقیر نظر آئے، یہ اس نیکی کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ جب انسان کو یہ محسوس ہونا کہ میں بہت بڑا تیر مار رہا ہوں، بہت بڑا کمال کر رہا ہوں، سمجھ جائے کہ یہ نیکی اللہ کے ہاں مردود ہو گئی، اللہ یہ کہ استغفار کرے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ حج کے موقع پر عرفات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عرفات میں کسی نے کہا بہت بڑے بزرگ ہیں، کچھ پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ یہ جو حاجی اتنی دیر سے اللہ کے سامنے رو دھو رہے ہیں اور آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے نا، بعض دفعہ اللہ والوں کو اللہ بتا دیتا ہے کہ نیکیاں قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، اور جو مانگ رہا ہے اس کے بارے میں اللہ کے ہاں کیا معاملہ ہوا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو اتنے سارے لوگ عرفات میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فرمائیں گے کچھ کہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے اگر آج عرفات میں نہ ہوتا تو ان سب کا حج قبول ہو جاتا۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر آج میں یہاں نہ ہوتا تو ان سب کا حج قبول ہو جاتا۔ مجھے اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں میری وجہ سے بیچارے یہ بھی نہ مردود ہو جائیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیشہ اپنی نیکی کو چھوٹا سمجھا جائے، ہمیشہ اپنی قربانی کو حقیر جانا جائے، ہمیشہ اپنے عمل کو حقیر جانا جائے۔ جب انسان اپنی نیکی کے کیڑے خود نکالتا ہے نا تو وہ عجب میں مبتلا نہیں ہوتا۔ پھر اپنی نیکی کے کیڑے خود نکالنا، ہماری عادت ہے اوروں کے کیڑے نکالنا، یہ بے دینی ہے۔ اپنے کیڑے نکالنا یہ دین ہے۔ اوروں کے کیڑے نکالنا اللہ سے دوری کا باعث ہے، اپنے کیڑے نکالنا اللہ کے قریب ہونے کا باعث ہے۔
اللہ مردود نہ کر دے، اللہ محروم نہ کر دے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور یہ جو کیفیت ہے نا، یہ کیفیت سب کچھ کر کے بھی کچھ محسوس نہ کرنا، سب کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو سب سے حقیر، گرا پڑا اور ذلیل اور حقیر جاننا، یہ کیفیت اہل اللہ کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اگر اہل اللہ کی صحبت کے بغیر انسان نیکی کرے گا تو وہ نیکی اس میں گھمنڈ پیدا کرے گی۔ اہل اللہ کی صحبت کے بغیر جو نیکی کی جاتی ہے نا، وہ نیکی انسان میں گھمنڈ پیدا کر دیتی ہے، اور اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو عجب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور عجب اتنی بری بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کی نصرت اور مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہتے ہیں تمہیں عجب ہوا تھا نا حنین کے دن، پھر دیکھو نا کیا ہوا، کتنا مارا کفار نے تمہیں، اور سارے صحابہ میدان چھوڑ گئے اور حضور اکیلے رہ گئے۔ اس لیے میرے دوستو، اہل اللہ کی جو صحبت ہے وہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم صراط مستقیم پہ جم ہی نہیں پائیں گے۔ جب انسان صحبت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صحبت کی برکت سے اس کے دل میں ایک نور پیدا کر دیتے ہیں، جس نور کی وجہ سے اس کا خاتمہ اچھا ہو جاتا ہے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا، ہم القوم لا یشقى بهم جلیسهم، ہم القوم لا یشقى بهم جلیسهم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ کوئی بیٹھ جائے تو پھر وہ کلمے سے محروم نہیں ہو سکتا۔ یشقى سے مراد ایمان سے محرومی ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ کوئی بیٹھ جائے تو پھر وہ ایمان سے محروم نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت یہ جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ اہل اللہ کے ساتھ ایک گھڑی کی صحبت 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے، تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا مطلب ہے اس کا؟ 100 سال کی عبادت کے برابر کیسے ہو جائے گی اہل اللہ کے ساتھ صحبت میں گزری ہوئی ایک گھڑی؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواجہ صاحب اگر یہاں 1,00,000 سال بھی ہوتا نا تب بھی یہ بات ٹھیک تھی۔ کہ وہ کیسے؟ کہ وہ ایسے کہ عبادت چاہے انسان کتنی بھی کر لے لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ایمان پر مرے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ بلم بن باور نے کتنی عبادت کی؟ بلم بن باور نے کتنی عبادت کی؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ۔ یہ بلم بن باور اتنا بڑا عبادت گزار تھا بنی اسرائیل کا، مردود ہو گیا، ابلیس خود مردود ہوا۔ تو فرمانے لگے عبادت چاہے کتنی بھی انسان کر لے لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ کلمے پر ہی مرے گا، ایمان پر ہی مرے گا، لیکن اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ایک ایسا نور پیدا کر دیتے ہیں کہ جس سے اس کے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک ہندو رہتا تھا، وہ مر گیا۔ تو مولانا قاسم نانوتوی نے کچھ عرصے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے۔ تو اس ہندو سے کہا کہ آپ جنت میں کیسے آ گئے؟ آپ تو ہندو نہیں تھے، تو آپ جنت میں کیسے آ گئے؟ کہا حضرت آپ کی صحبت میں آتا تھا، آپ کے پاس کچھ وقت گزار لیتا تھا، وہ چند لمحے جو آپ کی صحبت میں گزرے اللہ پاک کو ایسے پسند آ گئے کہ مرتے وقت میری زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ جب کلمہ جاری ہوا تو پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔
التوبۃ تہدم ما کان قبلہا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ تو بھائیو، میں اور آپ اہل اللہ کے ساتھ صحبت کو اپنی ضرورت سمجھیں، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اہل اللہ کون ہے؟ حدیث میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ آپ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ ہیں جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ یہ اہل اللہ ہیں جن کی زندگی شریعت کے تابع ہو، سنت میں ڈھلی ہوئی ہو، اور وہ کبائر سے اجتناب کرتے ہوں، ان کی نگاہوں میں تاثیر اور نور ہو، ان کے الفاظ زندگی کو بدل دیتے ہوں۔ ایسے لوگ اہل اللہ ہیں۔ ایسے اہل اللہ کی صحبت ہماری اولین ضرورت ہے۔ آج دین کا کام کرنے والے اور دین کی محنت کرنے والے اور دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں میں اہل اللہ کی صحبت کی کمی کی وجہ سے کتنے سارے مفاسد آ گئے ہیں۔ وہ دین کا کام کر رہے ہیں لیکن مفاسد آ گئے ہیں۔ غیبت، غلط بیانی، اعتراض، تمسخر، بدگمانی اور تتبع عورات، تنقید، تبصرے، عجب، کبر، بدنگاہی، یہ سب مفاسد آ گئے ہیں صرف اہل اللہ کی صحبت کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے زمانے میں فرماتے ہیں، میرے نزدیک آج کے دور میں صحبت اہل اللہ فرض عین ہے۔ یہ تھانوی کا ملفوظ لکھا ہوا ہے تحفۃ العلماء میں۔ میرے نزدیک آج کے زمانے میں صحبت اہل اللہ فرض عین ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو عالم مدرسے میں 8-9 سال پڑھتا ہے درس نظامی کو، اور فارغ ہونے کے بعد کسی خانقاہ میں جا کر کسی اللہ والے سے اپنا تزکیہ نہیں کرواتا، اپنے قلب کی اصلاح نہیں کرواتا، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو وضو کرتا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، صرف وضو کرتا رہتا ہے۔ تو بھائی جو آدمی نماز نہ پڑھے صرف وضو کرتا رہے تو اس کو وضو پہ اجر ملے گا؟ نماز وضو پہ تو اجر ملتا ہے تبعا للصلاۃ، نماز کی وجہ سے، لیکن نماز تو پڑھے نہیں، صرف وضو کرتا رہے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تھانوی فرماتے ہیں اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو وضو تو کر رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا۔ یہ تھانوی فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ بھائیو، ہم اپنے بارے میں فکر مند رہیں، اپنی ذات کے بارے میں کبھی بے فکر نہ ہوں، ہمیشہ ڈرتے رہیں اللہ کیا ہوگا۔ نماز پڑھتا ہوں لیکن خشوع خضوعی نہیں ہے۔ کتنی دفعہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ کیا یہ دونوں باتیں ہم میں ہیں؟ کیا ہم لغو سے اعراض کرنے والے ہیں؟ کیا ہم نماز میں خاشع ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو کون ہوگا پھر؟ جب طلبہ نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، تو پھر کون ہوگا؟ اور یہ بے حسی اس لیے آئی ہے کہ ہم اس کی فکر نہیں کرتے، ہم صرف پڑھتے ہیں، ہم اس کی فکر نہیں کرتے کہ میری زندگی میں یہ چیزیں کتنی ہیں۔ اس لیے اپنی ذات کی فکر بھی ضروری ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ طلباء پہ محنت کرتے ہیں، طلباء کو پڑھاتے ہیں، اور یہ طلباء سارا دن تکرار کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں اور باعث اجر ہیں اور اللہ کے بہت قریب کرنے والی ہیں، لیکن اگر اپنے عمل کی فکر نہیں ہے تو دوستو پھر تو اللہ سے اور دوری ہوتی چلی جائے گی۔ تو آپ سارے بھائی اہل اللہ کی صحبت کو اپنی ضرورت سمجھیں گے نا انشاءاللہ، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے نا انشاءاللہ، اور ہر وقت ڈرتے رہیں، اللہ پاک سے ڈرتے رہیں۔ اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک ابدا
یہ ہمارے نبی کی دعا ہے، اے اللہ میں تجھ سے ایسے ڈروں گویا تجھے دیکھ رہا ہوں، اسألک مخافتاً تحجزنی عن معاصیک، اے اللہ اپنا اتنا خوف عطا فرما کہ میں تیری نافرمانی سے بچ جاؤں، اتنا اللہ کا ڈر ہو، اتنی آخرت کی فکر ہو، اتنی جہنم اور جنت کی فکر ہو، اتنی قیامت کی پیشی کی فکر ہو۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں مجھے بڑی اس بات کی پریشانی ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے یہ نہ پوچھے کہ ابو درداء جتنا تیرے پاس علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا تھا، کہیں اللہ مجھ سے پوچھ نہ لے، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ حضرت ابو درداء اپنی ذات کے بارے میں پریشان رہنا، اپنی ذات کے بارے میں بے فکر نہ رہنا، اپنی ذات کی فکر لگی رہنا، یہ دلیل ہے کہ ہم صحیح جا رہے ہیں، اور یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے۔ جب آدمی اہل اللہ کو دیکھتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اور اپنی غفلتیں نظر آتی ہیں، تو پھر انسان کو اپنا چھوٹا ہونا سمجھ میں آتا ہے، یار ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو نہیں کیسے اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں، کیسے اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔